سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے غازی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں چائے پی رہا تھا اور یشونت کو میری خاموشی کھٹک رہی تھی۔ کہنے لگا، صاحب، آپ کا کام تو میں نے سر ہتھیلی پر رکھ کر پورا کر دیا ہے، اب وہ شمی۔ اتنا کہہ کر وہ رک گیا اور میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں خاموشی سے اس کی امید و بیم کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے چائے ختم کی۔ میری خاموشی کا چند منٹ کا وقفہ یشونت کے لیے صدیوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس نے میرا بازو تھام کر ملتجیانہ لہجے میں کہا، صاحب، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، یشونت بابو، تم نے ہمارا کام کیا ہے اور اب ہم تمہارا کام کرتے ہیں۔ یہ سن کر یشونت بھی میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ ریسٹورانٹ کا بل ادا کر کے ہم باہر آ گئے۔ میں نے اسے آگے آگے چلنے کا کہا اور تھوڑی دیر میں یشونت اور میں شمی کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ ہم نے شمی کی ماں کو پچھلے کمرے میں بلا لیا۔ یشونت، جو شمی کی ماں کے سامنے پہلے بھیگی بلی بنا بیٹھا رہتا تھا، آج اس کے انداز ہی کچھ اور تھے اور وہ بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہاں معاملات طے ہوتے رہے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ شمی کی ماں کو فی الحال مزید 20,000 روپے دیے جائیں اور بقیہ رقم رسم کے طے ہونے کے دن اسے دے دی جائے۔ میں نے 20,000 یشونت کو دیے اور یشونت نے وہ فوراً ہی شمی کی ماں کو دے دیے۔ یشونت نے مطالبہ کیا کہ آج محفل کے دوران شمی کی ماں تمام تماشبینوں کے سامنے اس رسم کا اعلان کرے۔ شمی کی ماں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے یشونت کے مطالبے پر 2,000 اسے دیے۔ یشونت وہیں بیٹھ گیا اور میں واپس چلا آیا۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ زر، زمین اور زن ہی ہر فساد کی جڑ ہے۔ اس میں ایک لفظ وطن سے غداری بھی فساد کے ساتھ شامل کر لیا جائے تو بہت مناسب رہے گا۔ اگلے 2 روز میں بالکل فارغ رہا۔ منگل کو یشونت نے حسب معمول ڈاک میرے ساتھیوں کو دی، جس کی کاپیاں بنا کر ڈاک اسے لوٹا دی گئی۔ اب مجھے آئندہ بدھ کو پاکستان سے وائرلیس پیغام کا انتظار تھا۔ بدھ کی صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ مقررہ وقت پر وائرلیس سیٹ آن کیا۔ رابطہ قائم ہونے پر پاکستانی میسج ملا جسے ڈی کوڈ کیا گیا۔ میسج میں کہا گیا تھا کہ آئندہ اتوار ایک اسپیشل کوریئر جسے میں جانتا ہوں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجھے سبزی منڈی ریلوے اسٹیشن پر 11 بجے ملے گا۔ تمام ڈاک اس کے حوالے کر دی جائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورے کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جنرل کی سیف سے حاصل شدہ نقشہ، ڈائریوں اور فائلوں کی ایک ایک کاپی کے علاوہ یشونت سے متعلقہ تصاویر کی بھی ایک ایک کاپی اپنے پاس رکھی جائے اور شروع سے اب تک مشن کے دوران اپنے پاس رکھی جانے والی ساری کاپیاں جلا دی جائیں۔ ہم نے یہ کاپیاں اپنے پاس محض اس لیے رکھی تھیں کہ خدا نخواستہ اگر کوریئر دوران سفر پکڑا جائے تو حاصل شدہ معلومات ضائع ہونے سے بچ جائیں اور ہم دوبارہ انہیں پاکستان پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں نے اس بار بھی جنرل کی سیف سے مہیا انتہائی اہم معلومات کی ایک ایک کاپی اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا کہ اگر اتوار کو ڈاک لے جانے والے اسپیشل کوریئر کسی مشکل سے دوچار ہو جائیں تو معلومات کا یہ خزانہ ضائع ہونے سے بچ جائے۔ گزشتہ تمام ڈاک کی ریزرو کاپیاں جلانے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کاپیوں کا ڈھیر کسی اچانک خطرے کی صورت میں ہماری موبلٹی کو کم کر سکتا تھا اور پکڑے جانے کی صورت میں ہمارے خلاف ایک مکمل ثبوت کے علاوہ ہماری حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں اپنے پلانز کو تبدیل کر سکتا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ گزشتہ تمام کاپیوں کو جلا کر ضائع کر دیں۔ شام تک یہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ اسپیشل کوریئر کی آمد تک میں نے ساتھیوں کو سب سرگرمیاں ماں سوا یشونت سے ڈاک لینے سے معطل کرنے کو کہا اور اپنے ہوٹل میں واپس چلا آیا۔ یشونت کی رسم کی ادائیگی آئندہ ہفتے کی شام ٹھہری تھی۔ میں نے یشونت کو بقیہ رقم بھی دے دی۔ میرے پاس 2-3 روز فراغت کے تھے۔ چاند کی 14ویں تاریخ بھی 2 دن کے بعد تھی۔ میں نے تاج محل آگرہ دیکھنے کا پروگرام بنایا اور اگلی صبح آگرے کے لیے ٹرین پکڑ لی۔ انتہائی احتیاط اور حاضر دماغی کے باوجود اس سفر کے دوران مجھ سے ایک ایسی غلطی ہو گئی جس کے متعلق میں آج بھی جب بھی سوچتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے اور اپنی غلطی کا متوقع انجام سوچ کر کانپ اٹھتا ہوں۔
ریل کا سفر میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ تھرڈ کلاس میں کروں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رش کی وجہ سے اس کلاس میں ہر کوئی جگہ بنانے اور اپنے سامان کی فکر میں مصروف ہوتا ہے اور دوسرے مسافروں کی طرف کم ہی توجہ دے سکتا ہے۔ مجھے ڈبے میں کھڑکی کے ساتھ سنگل سیٹ ملی۔ میرے سامنے کی سنگل سیٹ پر ایک ہندو براہمن ماتھے پر تلک لگائے الٹی دھوتی باندھے بیٹھا تھا۔ آگرہ پہنچنے سے قریب آدھ گھنٹہ قبل اس براہمن نے ڈھکن والی پیتل کی چمکتی ہوئی گڑوی نکالی اور ہاتھ کی اوک میں پانی انڈیل کر پینے لگا۔ میری پیاس بھی اچانک جاگ اٹھی تھی۔ میں نے اس براہمن کو کہا، مہاراج اگر کشٹ نہ ہو تو ہمیں بھی جل پینے کو دے دیں۔ براہمن نے گڑوی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے پانی اپنے ہاتھ کی اوک بنا کر پینا چاہا تو سارا پانی میرے ہاتھوں کی انگلیوں کی خلا سے نیچے بہنے لگا۔ براہمن نے مجھے اس مشکل صورت میں گھیرا دیکھ کر مسکرا کر کہا، مہاشے آپ گڑوی کو منہ لگا کر جل پی لیں۔ میں نے گڑوی کو منہ لگا کر سیر ہو کر پانی پیا اور شکریہ کے ساتھ گڑوی اسے واپس کر دی۔ میں کھڑکی سے گزرتے ہوئے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کوئلے کا ایک ذرہ میری ناک میں گھس گیا۔ بھارت میں اکثر ریلوے انجن کوئلے سے چلتے ہیں۔ مجھے چھینک آئی اور بے اختیار میرے منہ سے الحمدللہ نکلا۔ براہمن نے مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے غصے بھری آواز میں پوچھا، تم مسلمان ہو؟ اسے اپنی گڑوی کے بھرشٹ یعنی ناپاک ہو جانے کا غم اور غصہ تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجھا تو میں نے اسے سرگوشی میں کہا، خاموش رہو، اس ڈبے میں کچھ پاکستانی جاسوس سفر کر رہے ہیں، صرف انہیں متوجہ کرنے کے لیے میں نے یہ لفظ کہا ہے۔ میں دہلی میں آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو کا آفیسر ہوں اور دہلی سے ہی انہیں پہچاننے کی کوشش میں ہوں۔ براہمن حیران اور ششدر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پانے کی پوری کوشش کی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں اسی کیفیت کا شکار تھے کہ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی۔ یہ اسٹیشن راجا کی منڈی تھا، یعنی آگرے کا سول اسٹیشن۔ اگلا آگرہ چھاؤنی تھا۔ میں ڈبے سے باہر آ گیا۔ تاج محل دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ حالات کے تحت میں نے تاج محل کی سیر کا پروگرام ملتوی کیا۔ چند منٹوں میں ہی گاڑی روانہ ہو گئی اور میں واپس دہلی جانے والی گاڑی کے انتظار میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ واپسی کے لیے میں نے سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور شام ڈھلنے سے پہلے دہلی پہنچ گیا۔ واپسی کے سفر کے دوران بھی میں پریشان رہا۔ دہلی پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ آگرہ جانے اور تاج محل دیکھنے کا پروگرام 2-3 ماہ کے لیے بھول جاؤں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ آئندہ چند روز میں ہی میرے ساتھیوں کو ایک ہنگامی مشن پورا کرنے کے لیے آگرہ جانا پڑے گا۔ اگلے روز صبح 10 بجے عبد الکریم میرے ہوٹل میں آیا۔ اس نے بتایا کہ کرنل شنکر 2 دن آگرہ میں رہ کر گزشتہ شام واپس لوٹا ہے۔ رات کو نشے میں کہہ رہا تھا کہ آگرے میں پہلے پکڑے گئے پاکستانی جاسوسوں کا واقعہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ 2 اور پاکستانی جاسوس پکڑے گئے ہیں۔ ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے اس سلسلے میں آگرہ جانا پڑا۔ وہ بھارتی انٹیلیجنس کا شکوہ کر رہا تھا کہ جس جگہ سیف ہاؤس میں پاکستانی جاسوسوں کو تفتیش کے لیے رکھا گیا ہے وہ راجا کی منڈی کے ریلوے اسٹیشن سے آگرہ کی جانب بنے ریلوے آؤٹر سگنل کے ساتھ ہی واقع ہے، اور اسے ریسیو کرنے والے ڈی ایم آئی یعنی ڈائریکٹوریٹ ملٹری انٹیلیجنس کے آدمیوں نے ریلوے اسٹیشن سے لے کر سیف ہاؤس تک ریلوے پٹری کے کنارے کنارے اسے پیدل چلایا۔ عبد الکریم نے اپنے متعلق پھر میری منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں جلد ہی اس کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد میں نے اسے 200 روپے دیے اور رخصت کر دیا۔ نئے پاکستانی جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خبر نے مجھے پزمردہ کر دیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور انہیں یہ خبر سنائی۔ میرے ساتھی جوان، نڈر اور جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھے۔ یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ان جاسوسوں کو چھڑوانے کے لیے ہمیں فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ میرے 3 ساتھی غیر شادی شدہ تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، سر، جب سے ہم بھارت میں داخل ہوئے ہیں ہم نے ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے وطن کی حرمت اور حفاظت کے لیے نچھاور کر دیں گے۔ جو پکڑے جا چکے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور یقیناً یہی جذبہ لے کر وہ بھارت میں داخل ہوئے ہوں گے۔ اگر ہم انہیں بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ اپنے مشن میں کامیابیوں سے زیادہ اہم ہوگا۔ چوتھے ساتھی نے کہا، سر، اگر خدا نخواستہ آپ یا ہم میں سے کوئی پکڑا جائے اور باقی ساتھیوں کو اس جگہ کا علم ہو جائے تو کیا ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں گے؟ گرفتار ہونے والے بھی ہمارے اپنے ہیں اور انہیں چھڑوانے کے لیے ہمیں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن ہمیں جوش کے ساتھ ساتھ
ہوش سے بھی کام لینا چاہیے۔ پورے بھارت کی آبادی میں ہم 5 ہی ایک دوسرے کی حقیقت سے باخبر ہیں۔ ہمیں یہاں صرف اپنے مشن پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے سینئرز کی ہدایات کے خلاف گرفتار جاسوسوں کو چھڑوانے کا فیصلہ کر بھی لیں تو ہمیں پہلے چند باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ کہ ان جاسوسوں کی نگرانی پر کتنے پہرے دار متعین ہیں اور ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ بھارتی تشدد کے بعد وہ اس قابل بھی ہیں کہ حراست سے چھوٹنے کے بعد فرار ہو سکیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہ فرار ہو کر جائیں گے کہاں۔ پاکستان کی طرف کا بارڈر تو بھارت سے ان کے فرار ہونے کے فوراً بعد سیل کر دیا جائے گا۔ پہرے داروں سے بغیر مقابلے کے ہم ان کو حراست سے چھڑوا نہیں سکتے۔ مقابلے میں ہم زخمی اور گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اور ایسی صورت میں ہمارا سارا مشن الٹ پلٹ ہو سکتا ہے۔ میں تو انہیں سمجھا بجھا کر واپس لوٹ آیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ خود ہی ساری پلاننگ کر کے میری اجازت اور علم کے بغیر ہی اس پر فوری عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اگلے دن صبح کے 10 بجے میرے نمبر 2 کا فون آیا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھے فوری ملنے کے لیے کہا۔ میں حیران تھا کہ ایسی کیا ایمرجنسی پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے اسے مغل محل ریسٹورانٹ میں 11 بجے ملنے کو کہا۔ مقررہ وقت پر جب میں ریسٹورانٹ میں پہنچا تو وہ باہر ہی میرا منتظر تھا۔ ریسٹورانٹ ابھی ابھی کھلا تھا۔ میں اسے ریسٹورانٹ میں ایک گوشے کی ٹیبل پر لے گیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان تھا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ گزشتہ رات سے ہمارے تینوں ساتھی غائب ہیں۔ پہلے تو وہ یہی سمجھتا رہا کہ تینوں فلم کا آخری شو دیکھنے چلے گئے ہیں۔ جب وہ 12 بجے کے بعد بھی واپس نہ آئے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ بھارت میں قیام کے دوران ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ میری ہدایت کے مطابق انہیں صرف 2 کی ٹولی میں باہر جانے کی اجازت تھی۔ فلم کا آخری شو دیکھنے کی سختی سے ممانعت تھی۔ باہر جانے سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں کو بتانا لازم تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور کب تک واپس لوٹیں گے، اور اب صورتحال یہ تھی کہ 2 کے بجائے 3 ساتھی رات 8 بجے سے غائب تھے، اور انہوں نے میرے نمبر 2 اور میری غیر موجودگی میں اپنے سینئر کو بھی اپنے جانے کا کچھ نہ بتایا تھا۔ بقول میرے نمبر 2 کے صبح اس نے ان کا سامان چیک کیا تھا۔ وہ تینوں اپنے پسٹل، فالتو راؤنڈز اور چھریوں والے بیگ ساتھ لے گئے تھے۔ مجھے کئی قسم کے اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر لیا۔ ان کی گمشدگی کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں بلا وجہ سوچ بچار میں وقت ضائع کرنے کے اپنے نمبر 2 کو ساتھ لے کر ان کے گھر چلا گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان پر کیا بیتی۔ میں نے ان کے کمروں کو اچھی طرح سے کھنگال ڈالا لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے ان کی گمشدگی کا سراغ ملتا۔ تھک ہار کر میں نمبر 2 کے کمرے میں جا بیٹھا۔ بار بار ایک ہی بات ذہن میں آتی تھی کہ وہ فلم کا آخری شو دیکھنے گئے ہوں گے، واپسی پر پولیس حوالات میں ہوں گے اور ان سے تفتیش کے دوران ہمارا سارا بھید کھل جائے گا۔ نہ صرف ہم دونوں پکڑے جائیں گے بلکہ ہمارا مشن اور اتنی اہم ڈاک بھی دشمن کے ہاتھ لگ جائے گی۔ جیسے جیسے میں اس زاویے سے سوچتا جاتا مجھے آئندہ تاریکی ہی تاریکی دکھائی دیتی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر ڈاک اور دوسری ضروری اشیاء یعنی ٹرانسمیٹر، کیمرے اور ہماری اصل پہچان کا سبب بننے والی تمام اشیاء اس گھر سے فوری طور پر اپنے ہوٹل منتقل کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ تینوں گمشدہ ساتھیوں کو میرے ہوٹل کا بھی علم ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں تشدد کے باعث اگر وہ بول پڑے تو دشمن ہوٹل میں بھی فوراً پہنچ جائے گا۔ اس لیے فوری طور پر مجھے اور میرے نمبر 2 کو کسی غیر معروف ہوٹل میں شفٹ کر جانا چاہیے۔ میں نے نمبر 2 کو سب سامان پیک کرنے کو کہا۔ مجھے اس وقت کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ فکر تھی تو ڈاک اور باقی اشیاء کو محفوظ کرنے اور خود کو اور اپنے نمبر 2 کو بچانے کی۔ میں نمبر 2 کے کمرے میں بڑی بے قراری اور اضطرار کی حالت میں بار بار اسے جلد از جلد سامان پیک کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ وقت کا کھیل ہے کہ ہم پہلے اس گھر سے نکلتے ہیں یا پولیس اور دوسری بھارتی ایجنسیاں یہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اس کیفیت میں میری نگاہ ٹائم پیس پر پڑی تو اس کے نیچے ایک کاغذ دبا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے وہ کاغذ اٹھایا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ خط ہمارے تینوں ساتھیوں کی طرف سے مجھے اور میرے نمبر 2 کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا اور اس پر ان تینوں کے دستخط ثبت تھے۔ خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ ہم تینوں آگرے میں گرفتار 2 پاکستانی جاسوسوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر 2 دن تک ہم واپس نہ لوٹ سکے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہم تینوں دشمن کی گولیوں سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر ہم زندہ گرفتار ہو گئے
تو ہم سائنائڈ کی داڑیں چبا کر اپنی جان دے دیں گے، لیکن اپنے راز اور آپ کے متعلق کسی قسم کی معلومات دشمن کو نہیں دیں گے۔ خط میں انہوں نے مجھ سے اور نمبر 2 سے اپنے ڈسپلن اور ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر معافی مانگی تھی، اور لکھا تھا کہ اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہمارے دماغ اس خیال سے پھٹ جاتے کہ ہمارے 2 پاکستانی بھائی ہمارے جیسے ہی مشن کی تکمیل کے دوران گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کی قید اور تشدد کرنے کی جگہ کا علم ہونے کے باوجود ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ آپ ہمارے اس اقدام کی کامیابی کی دعا کریں اور ہمارے زندہ نہ رہنے کی صورت میں ہماری مغفرت کی دعا کریں۔ زندہ رہنے کی صورت میں آپ یا کورٹ مارشل جو سزا دے گا اسے ہم بخوشی بھگتنے کو تیار ہیں۔ میں نے نمبر 2 کو بلایا اور اسے یہ خط پڑھنے کو دیا۔ اس خط نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ناکامی کی صورت میں انہوں نے اپنی جان دینے اور راز نہ بتانے کو کہا تھا۔ اس جذباتی پس منظر میں ایسے جذباتی عہد کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2 بھی خط پڑھ کر حیران اور ششدر رہ گیا۔ اس نے سارا گھر ان کی گمشدگی کے سراغ کی تلاش میں الٹ پلٹ کر دیا تھا، لیکن گھبراہٹ میں اپنے کمرے میں ٹائم پیس کی طرف دھیان نہ دیا۔ یہ خط ملنے کے باوجود میں نے نمبر 2 کے ساتھ مل کر ضروری سامان اٹھایا اور چھتا لال میاں میں ایک معمولی ہوٹل میں 2 کمرے لے لیے۔ گھر کے دروازوں کی ایک ایک چابی سب کے پاس تھی، لیکن تینوں ساتھی اپنی چابیاں بھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ مالک مکان کے گھر والوں کو ہم نے چابیوں کا ایک سیٹ دیا، اور میرے نمبر 2 نے کہا کہ اس کے ساتھی کسی ضروری کام کی وجہ سے بیرون دہلی گئے ہیں اور جلدی میں چابیاں بھی بھول گئے ہیں۔ اسے بھی کسی پارٹی کو سامان ڈیلیور کرنے کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔ اس کی واپسی سے پہلے اگر اس کے ساتھی آ جائیں تو انہیں چابیاں دے دیں۔ چھتا لال میاں سے میں سیدھا اپنے ہوٹل پہنچا اور اپنے چند جوڑے کپڑے ایک سوٹ کیس میں رکھ لیے، اہم کاغذات اور سارے روپے لاکر سے نکال لیے، سائلنسر والا پسٹل بھی سوٹ کیس میں رکھا اور چھتا لال میاں کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ دن کا باقی حصہ اور رات ہم نے آنکھوں میں کاٹی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بڑے زلزلے کی وجہ سے ساری عمارت ڈھیر ہو گئی ہو۔ آئندہ مشن کی بات تو ایک طرف رہی، ہم دونوں اب صرف یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح ہم آنے والے کوریئرز کو ڈاک ہی دے سکیں۔ میرے نمبر 2 نے کہا کہ ہمیں ٹرانسمیٹر پر پاکستان رابطہ کرنا چاہیے۔ میں نے اس تجویز کو فوری ہی اس بنا پر رد کر دیا کہ بھارتی سول اور فوجی جاسوسی کے محکمے میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے پہلے ہی چوکنے ہو چکے ہیں، اور اب ہمارے 2 نئے جاسوسوں کی گرفتاری کے بعد تو وہ ایمرجنسی کی حالت میں ہوں گے۔ ان حالات میں ٹرانسمیٹر پر لمبا پیغام بھیجنا خود ان اداروں کو اپنی نشاندہی کروانے کے مترادف ہوگا۔ میرے نمبر 2 نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمارے تینوں ساتھی کامیابی کے ساتھ بخیریت لوٹ بھی آئے تو انہیں ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے کوریئرز کے ہمراہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ فی الحال انتظار کرو اور دیکھو، یعنی ویٹ اینڈ سی پر عمل کرو۔ اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اس انتہائی اہم ڈاک کو پاکستان بھجوانا ہے۔ ان تینوں نے جو حرکت کی تھی وہ جذبات سے قطع نظر انتہائی فاش غلطی اور جان بوجھ کر ڈسپلن کی شدید خلاف ورزی تھی۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ ان کی بخیر و عافیت واپسی کی صورت میں اگر انہیں پاکستان واپس بھیج دیا گیا تو وہ کورٹ مارشل کے خوف سے کہیں راہ میں ہی فرار نہ ہو جائیں۔ انہوں نے خط میں اپنے جذبات لکھ کر اپنی دانست میں تو اپنے اس اقدام کو جائز قرار دیا تھا، لیکن میرے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر ان کی باخیریت واپسی، ورنہ بصورت دیگر ان کے پاس آنے کی ان کی لکھی ہوئی مدت کے 2 دن کے بعد تک ان کا انتظار کرنے کے بعد ہی پاکستان کو ان کے بارے میں مطلع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دورانیہ اتوار تک کا بنتا تھا، جس روز اسپیشل کوریئر نے مجھے ملنا تھا۔ 5 میں سے اب ہم صرف 2 باقی تھے۔ میں نے اپنے نمبر 2 کو کہا کہ جب تک حالات کسی ڈھب پر بیٹھ نہ جائیں، ہم دونوں ایک دوسرے کو کور کریں گے اور تنہا ہرگز باہر نہیں جائیں گے۔ اگلے روز 10 بجے کے قریب ہم دونوں ان کے گھر کے سامنے سڑک پر پہنچے تو اتفاقاً مالک مکان مل گیا۔ اس نے میرے نمبر 2 کو بتایا کہ الصبح وہ تینوں واپس آئے ہیں۔ ہم قریباً بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سو رہے تھے۔ نمبر 2 نے انہیں جگایا۔ مجھے اور نمبر 2 کو دیکھ کر وہ اس قدر گھبرائے کہ آنکھیں نہ ملا سکتے تھے۔ میں نے انہیں بالکل نارمل لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا خط مل گیا تھا، لہٰذا وجوہات بیان کرنے کے بجائے مفصل طور پر اپنے جانے اور واپس آنے تک کے واقعات بتاؤ، اور صرف ایک آدمی بولے، باقی خاموش رہیں۔
یہ سن کر ہمارا وہ ساتھی جو جوڈو کراٹے کا ماہر تھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سر، ہم سے بڑی غلطی ہوئی جو یہ حرکت کر بیٹھے۔ میں نے اسے ٹوکا، صرف وہ بتاؤ جو میں نے پوچھا ہے، غلطی ہوئی یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ میرے لہجے میں کرختگی آ چکی تھی۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا، سر، آپ کے جانے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آگرہ میں گرفتار دونوں پاکستانیوں کو بچانا ضروری ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ آپ ہمیں ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے، سو ہم نے طے کیا کہ آپ کی لا علمی میں ہی یہ کام کیا جائے۔ ہم تینوں مسلح ہو کر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور رات 11 بجے آگرہ جانے والی گاڑی پر سوار ہوئے۔ یہ پیسنجر گاڑی تھی، ہر اسٹیشن پر رکتی اور دوسری گاڑیوں کو پاس کرواتی۔ الگ صبح راجا کی منڈی اسٹیشن پر پہنچی۔ ہم گاڑی سے اتر گئے اور سیف ہاؤس کا جو نقشہ آپ نے بتایا تھا اس طرف چل پڑے۔ ہم نے سوچا تھا کہ دن بھر ان کی نگرانی کے بعد رات کو کمانڈو ایکشن کر کے انہیں چھڑوانے کی کوشش کریں گے۔ ریلوے اسٹیشن ہی سے ریلوے پٹریوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو آگرہ کینٹ اسٹیشن تک جاتا ہے۔ سیف ہاؤس کے سامنے ریلوے پٹریوں کی دوسری جانب ایک کچی بستی بنی ہوئی ہے۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے جو سیف ہاؤس کی طرف اشارے کر کے بول رہے تھے۔ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ سیف ہاؤس کے سامنے کئی فوجی جیپیں اور ایمبولنس کھڑی تھی اور ملٹری پولیس والے سیف ہاؤس کی طرف کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ کچی بستی والے بھی اپنے گھروں کے سامنے دور سے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پوچھنے پر مختلف لوگ مختلف باتیں کرنے لگے۔ ہر کوئی اپنے اپنے خیال کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن یقین سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایمبولنسوں اور جیپوں کی موجودگی سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی سینئر افسر کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ملٹری پولیس والے پٹریوں کی دوسری طرف سے ان لوگوں کو گھروں کے اندر جانے کا کہہ رہے تھے، لیکن پٹریاں عبور کر کے وہ شہریوں کو زبردستی گھروں میں دھکیل نہیں رہے تھے۔ شاید اس کی وجہ بھارت میں مارشل لا کا نہ لگنا اور فوج کا شہری معاملات میں دخل اندازی کی حدود کا تعین تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ریلوے کا ایک ملازم اپنی وردی میں اس بستی میں داخل ہوا اور جلد ہی لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بتایا کہ صبح کے 3 بجے کے قریب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا کہ سامنے والے گھر یعنی سیف ہاؤس کے اندر اور باہر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ سیف ہاؤس کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا اور اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ اس گھر میں کچھ فوجی رہتے ہیں اور کبھی کبھی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ جیپوں میں سوار فوجی افسر بھی یہاں آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ اس نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ گولیوں کی آواز سن کر وہ پٹڑیوں کے ساتھ ہی نشیب میں لیٹ گیا۔ اس گھر کے باہر اور اندر ہلکی پاور کے بلب جل رہے تھے۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ فوجی وردی پہنے ہوئے 3 آدمی گھر کے باہر گولیوں سے غالباً مر چکے ہیں اور گھر کے اندر سے بھی فائرنگ کی آواز آ رہی ہے۔ فائرنگ تھمی تو چند منٹوں کے بعد 2 آدمی جو شہری کپڑے پہنے ہوئے تھے 2 اور شہری کپڑے پہنے آدمیوں کو سہارا دیتے ہوئے مکان سے باہر لائے۔ کچھ فاصلے پر ایک موٹر کھڑی تھی، وہ سب اس موٹر میں جا کر بیٹھ گئے اور موٹر تیزی سے پکی سڑک کی طرف بڑھی اور غائب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت ڈرا اور بھاگتے ہوئے اسٹیشن جا کر حاضری کے رجسٹر پر دستخط کیے اور ڈیوٹی دینے لگا۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی اور چھٹی لے کر اب وہ گھر جا رہا تھا۔ وہ اس بارے میں فوجیوں کو کوئی بیان نہیں دے گا، خواہ مخواہ پرائی مصیبت کیوں مول لے۔ اس کی باتیں سن کر وہاں موجود لوگوں نے پھر تبصرے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک جیپ آئی جس پر ایک سٹار لگا ہوا تھا۔ یقیناً اسی بریگیڈیئر کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ دوسرے جونیئر افسران کے ساتھ سیف ہاؤس کے اندر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی باہر آ گیا۔ جونیئر افسران سے چند منٹ باتیں کی اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ریلوے ملازم کے کہنے کے مطابق 3 فوجیوں کی لاشیں جو اس نے سیف ہاؤس کے باہر دیکھی تھیں وہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایمبولنسز میں رکھ دی گئی تھیں۔ سورج کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ان لاشوں کی جگہ چونے سے لاشوں کی پوزیشن بنا دی گئی تھی۔ سیف ہاؤس کے اندر سے 3 فوجیوں کی لاشیں ان کے سامنے دوسری ایمبولنسوں میں ڈال دی گئیں۔ سیف ہاؤس کو تالا لگا کر 2 فوجیوں کو پہرے پر کھڑا کر دیا گیا اور پہلے ایمبولنس اور پھر باقی جیپیں بھی وہاں سے چلی گئیں۔ اب ہمارا وہاں ٹھہرنا بیکار اور خطرناک تھا، لہٰذا ہم اسی راستے سے راجا کی منڈی اسٹیشن پر پہنچ گئے اور دہلی کی طرف جانے والی جو پہلی ٹرین آئی اس پر سوار ہوئے۔ اسٹیشن پر بہت سارے فوجی سپاہی اور افسران اور سفید کپڑوں میں فوجی جاسوس جو اپنے ہیئر کٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کتوں کی طرح بھاگتے ہوئے کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ ہم نے دہلی کے بجائے امبالے کے ٹکٹ لیے تھے، لیکن پلیٹ فارم پر فوجیوں کی پوچھ گچھ سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔
مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے اپنی کلائی گھڑی جیب میں رکھ لی اور ایک کیپٹن کے پاس جا کر اسے نمستے کیا اور وقت پوچھا۔ اس نے وقت بتا دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ امبالہ جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ اس نے جھلا کر کہا کہ ریلوے کے کسی آدمی سے پوچھو، مجھے کیا پوچھتے ہو؟ گاڑی تو پلیٹ فارم پر ہی کھڑی تھی۔ میں نے ویسے ہی ریلوے کے ایک کلی سے گاڑی کا پوچھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کیپٹن کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے پھر نمستے کیا۔ کیپٹن تو پلیٹ فارم پر ایک جگہ کھڑا تھا جبکہ باقی فوجی پلیٹ فارم پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے کیپٹن سے ایک آدھ منٹ بات کرتے دیکھ کر باقی فوجی ہمیں اس کا واقف سمجھے اور ہم بغیر کسی پوچھ گچھ کے ایک ڈبے میں سوار ہو گئے اور بخیریت دہلی پہنچ گئے۔ رات ہم نے ویٹنگ روم میں ہی بسر کی کیونکہ اسٹیشن پر فوجی چیکنگ کر رہے تھے۔ ہم سے بھی انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا کہ راجا کی منڈی سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے اور امبالے جانا ہے۔ چونکہ جس ٹرین سے ہم آئے ہیں وہ صرف دہلی تک کی تھی، لہٰذا امبالہ جانے والی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں ٹکٹ دکھا کر مطمئن کر دیا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ یہاں آ کر ہمیں شدت سے احساس ہوا کہ آپ کی اجازت کے بغیر ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ہم گھر پہنچے۔ ہم نے سب حقیقت بیان کر دی ہے۔ ہمیں اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہے اور ہم اپنی اس حرکت پر بے حد نادم ہیں۔ آپ ہمارے لیے جو سزا بھی تجویز کریں گے ہمیں خوشی سے قبول ہوگی۔ میں نے کہا کہ سزا کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گا، اب یہ کرو کہ آپ میں سے دو میرے اور نمبر 2 کے ساتھ چلو۔ ایک کو گھر چھوڑ کر ہم چاروں چھتا لال میاں پہنچے۔ ہوٹل والوں سے حساب کر کے سب سامان اٹھایا اور پہلے ان کے گھر گئے اور وہاں سے اٹھایا ہوا سامان نمبر 2 کے حوالے کر کے میں لودھی ہوٹل چلا آیا۔ میرے ہمراہ صرف ایک سوٹ کیس تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مرتے مرتے اس ذات پاک نے ہمیں بچا لیا۔ پاکستان واپس آنے پر مجھے پتا چلا کہ آگرے میں پکڑے جانے والوں کا گروپ بھی 5 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ پانچوں آگرہ چھاؤنی میں 2 اور 3 کی ٹولیوں میں اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش میں تھے کہ شک پڑنے پر ایف آئی یو کے آدمیوں نے 2 کو پکڑ لیا اور ڈی ایم آئی والوں کے حوالے کر دیا۔ باقی 3 دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان کا گروپ لیڈر بھی پکڑے جانے والوں میں شامل تھا۔ باقی تینوں نے الگ الگ رہ کر ان کا پیچھا کیا اور وہ اسی شام سیف ہاؤس تک پہنچ گئے۔ 4 دن تک وہ اپنے گرفتار ساتھیوں کو چھڑوانے کی تدابیر کرتے رہے۔ اس دوران گرفتار ساتھیوں پر درمیانہ تشدد بھی کیا گیا۔ تینوں آزاد ساتھیوں نے بالآخر کمانڈو ایکشن کرنے کا فیصلہ کیا اور جس صبح میرے ساتھی وہاں پہنچے تو کمانڈو ایکشن کر کے وہاں پر موجود 6 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر کے ساتھیوں کو چھڑوا لیا گیا تھا۔ موٹر کار بھی اسی رات گن پوائنٹ پر چھینی گئی تھی اور آگرہ اسٹیشن کے قریب اسے چھوڑ کر وہ پانچوں پہلے لکھنؤ اور پھر بھارت نیپال بارڈر پر پہاڑیوں سے گزرتے نیپال میں داخل ہوئے اور کھٹمنڈو سے اپنے سفارت خانے کے ذریعے پہلے ملائیشیا اور پھر بخیریت پاکستان پہنچ گئے۔ اگلے روز صبح ہی میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا۔ میں نے رات ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سخت سرزنش کے سوا ان کے خلاف پاکستان میں ان کی اس حرکت کی رپورٹ نہیں کروں گا۔ میری اپنی پوزیشن بہت نازک تھی۔ دشمن ملک میں ان سے کام لینا بہت ہی کٹھن تھا کیونکہ یہاں کسی اتھارٹی کا ان پر حکم چلانا اور حکم عدولی پر ان کو کوئی سزا دینے کا ذریعہ نہیں تھا۔ میں اکثر اوقات ان سے دوستانہ ماحول میں باتیں کرتا اور نفسیاتی طور پر انہیں ہینڈل کرتا تھا اور اب بھی میں نے نفسیاتی طور پر ہی ان سے نمٹنے کا سوچا۔ گھر پر میں نے ان چاروں کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور کہا، آپ لوگوں کی اس حرکت سے مجھ پر واضح ہو چکا ہے کہ آپ مجھ سے خوش نہیں۔ ہم سب یہاں اپنے وطن اور قوم کے مفاد میں جان کی بازی لگا کر آئے ہیں اور ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے اللہ پاک نے ہمیں غیر معمولی کامیابیوں سے نوازا ہے۔ یہ سب کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ تھی۔ ہر ٹیم کا ایک کپتان ہوتا ہے اور میں بھی اپنی ٹیم کا گروپ لیڈر ہوں۔ آپ کے اس اقدام سے میں سمجھتا ہوں کہ اب بحیثیت گروپ لیڈر مجھے آپ کا بھرپور تعاون حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ اتوار کو پاکستان سے آنے والے کوریئرز کے ہمراہ پاکستان واپس چلا جاؤں۔ جب تک آپ کا نیا گروپ لیڈر آئے آپ نمبر 2 کے احکامات پر عمل کریں گے۔ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس حرکت کے بارے میں سینئرز کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں یہ باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ چاروں پہلے تو گم سم مجھے تکتے رہے، پھر یک لخت پھٹ پڑے۔ نہیں صاحب، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے۔ آپ جو سزا چاہیں ہمیں دے لیں لیکن اپنا یہ فیصلہ بدل لیں۔ اگر آپ واپس چلے گئے تو ہم سب بھی آپ کے پیچھے پیچھے واپس پاکستان چلے جائیں گے،
چاہے ہمیں وہاں سزائے موت ہی کیوں نہ دی جائے۔ وہ سب بیک وقت بول رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے میں خود پاکستان واپس جانے اور اپنا مشن نامکمل چھوڑ کر جانے کی پاداش میں سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤں گا۔ جب ان کی منت سماجت بہت بڑھ گئی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے ایک بار فوج میں بھرتی کے وقت حلف اٹھایا تھا، دوسری بار بھارت آنے سے پہلے۔ اب میں آپ سے حلف تو نہیں اٹھواؤں گا، صرف وعدہ لوں گا کہ آپ آئندہ ایسی کوئی حرکت ہرگز نہیں کریں۔ ان سب نے باری باری اپنی ماؤں کو درمیان میں لا کر ایسا وعدہ کیا کہ میں کانپ اٹھا، حالانکہ میں نے انہیں ایسا وعدہ کرنے کو ہرگز نہیں کہا تھا۔ چند لمحے پہلے والا ماحول یکسر بدل چکا تھا اور ہم سب کی آنکھیں پرنم تھیں۔ میں نے سب کو باری باری گلے لگایا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے چائے بنائی۔ چائے پینے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد لذیذ کھانوں کی مہک آئی۔ مالک مکان دو بڑی ٹروں میں 4-5 مختلف قسم کے کھانے لے کر آ گیا۔ سیڑھیوں پر کھڑی اس کی بیٹیاں کھانوں کی ٹرے پکڑا رہی تھیں اور وہ انہیں اندر لا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ اس اچانک میزبانی کا آج کون سا موقع تھا۔ مالک مکان نے بتایا کہ اس کی بڑی بیٹی کی منگنی طے ہو گئی ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کو دعوت میں کرایہ داروں کو شریک نہ کرنا کسی طور پر مناسب نہیں تھا، اور پھر ہمسائے کے حقوق کے متعلق تو اسلام میں اتنی ہدایات ہیں کہ ایک موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسائے کے حقوق بتا رہے تھے تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمسائے کے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وراثت میں بھی ہمسائے کا حصہ رکھنے کے احکام الہی نازل ہو جائیں گے۔ میں نے مالک مکان کو بیٹی کی منگنی پر مبارکباد دی، لذیذ کھانوں کا شکریہ ادا کیا اور ساتھیوں کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ آئندہ چند روز میں ہم اپنی طرف سے 5 بنارسی سوٹ مالک مکان کو بیٹی کی منگنی کے تحفے میں پیش کریں گے۔ یوں شام تک ہم بے تکلفی سے باتیں کرتے رہے۔ صبح کو جو تلخی تھی وہ اب ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک خوشگوار اور اعتماد کی فضا نے لے لی تھی۔ یشونت نے حسب معمول ڈاک پہنچا دی تھی اور آئندہ اتوار تک میں فارغ تھا۔ میں نے کرنل شنکر کے پاس جانے کا سوچا اور شام کو میں کرنل شنکر کی محفل میں بیٹھا تھا۔ آج اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ کرنل شنکر نے میرا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے میرا تعارف کروایا۔ وہ آگرہ چھاؤنی میں 6 اسٹیشنڈ پنجاب ریجمنٹ کا ایک کمانڈنگ آفیسر تھا اور ہیڈ کوارٹرز میں کسی کام سے آیا تھا۔ کرنل شنکر کی محفل ناؤ نوش جب عروج پر پہنچی تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مجھ سے پوچھا، ونود، اگر تم اپنی بہترین چائے کی پیٹیاں اگر کسی محفوظ جگہ پر کسی اعتباری شخص کے حوالے کرو اور وہ پیٹیاں گم ہو جائیں اور تمہیں بعد میں معلوم ہو کہ تمہارا اعتباری آدمی لاپرواہ اور غافل شخص ہے، تو اپنی اس ناسمجھی کا الزام تم خود کو دو گے یا اس لاپرواہ اور غافل شخص کو؟ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر جواب دیا، یقیناً میں خود کو مورود الزام ٹھہراؤں گا، کیونکہ جس شخص کے پاس میں نے پیٹیاں رکھی تھیں مجھے اس کے متعلق پہلے ہی چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ بالکل درست، اور یہی بات میں کرنل رنجیت کو آج کئی بار سمجھا چکا ہوں، لیکن کچھ بھی اس کے دماغ میں نہیں سما رہا۔ Nothing can be put in the brain of the scare-headed person۔ کرنل شنکر کی اس بے تکلفانہ بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ کرنل رنجیت اس کا پرانا اور بے تکلف یار غار ہے۔ شنکر نے رنجیت پر اپنی گولہ باری جاری رکھتے ہوئے کہا، رنجیت، تمہاری کم سے کم سزا میرے خیال میں ملازمت سے برخاستگی ہوگی۔ فوجی ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی دوسرا کام تو آتا نہیں۔ اگر تم کہو تو میں ونود سے اس کے چائے کے کاروبار میں تمہیں شامل کرنے کی سفارش کر دوں۔ کرنل رنجیت سر جھکائے کرنل شنکر کے تمام حملے خاموشی سے سہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل شنکر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، پاکستانی میجر احسن اور اس کے ساتھیوں کے گرفتار ہونے اور ان کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی روش نہ بدلی۔ چند روز پیشتر آگرے میں 2 پاکستانی جاسوس پکڑے گئے تھے۔ ڈویژن کمانڈر نے انہیں کرنل رنجیت کے حوالے کر دیا کہ FIU کے آدمیوں کے ذریعے ان کی تفتیش کریں۔ کرنل رنجیت نے اسے بلا وجہ کی سردردی سمجھتے ہوئے انہیں آگرے میں DMI کے حوالے کر دیا۔ DMI اور FIU میں ہمیشہ سے ایک تناؤ موجود ہے۔ DMI والوں نے یہاں اپنے ہیڈ کوارٹرز اور آرمی ہیڈ کوارٹرز کو مطلع کیا۔ اپنے ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے میں آگرہ گیا۔ وہاں DMI والوں کا میرے ساتھ رویہ ہتک آمیز تھا، کیونکہ وہ صرف پردھان منتری کو جواب دہ ہیں۔ میں اسی روز واپس چلا آیا۔ DMI کے دہلی کے افسران ابھی آگرہ جانے کا سوچ ہی رہے تھے
کہ پاکستانی جاسوسوں کے ساتھیوں نے نہ صرف انہیں چھڑوا لیا بلکہ پہرے پر موجود ہمارے 6 جوانوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب کرنل رنجیت کو یہاں جواب دہی کے لیے بلوایا گیا ہے۔ اس کا جی او سی بھی اس کے ہمراہ آیا ہے، اسے بھی کرنل رنجیت کی طرح ہی اپنی غفلت کے جواب دہی کے لیے بلایا گیا ہے۔ رنجیت میرا پرانا دوست ہے اور میں اسے بچانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنے جنرل کے سامنے میں کس حیثیت میں اس کی صفائی دے سکتا ہوں؟ کرنل رنجیت تھوڑی دیر بعد کلب میں اپنے الاٹ شدہ کمرے میں چلا گیا۔ کرنل شنکر تھوڑی دیر سر اٹھائے ستاروں کو دیکھتا رہا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ ونود، میں تو حقیقتاً پاکستانی جاسوسوں کے فرار اور بھارتی جوانوں کی موت سے خوش ہوا ہوں۔ جاسوس جس نظریے سے دشمن ملک میں داخل ہوتا ہے اسے بخوبی علم ہوتا ہے کہ وہ شیر کے جبڑوں میں اپنا سر رکھ رہا ہے اور اس کے زندہ واپس لوٹنے کی امید بہت ہی کم ہوتی ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اسے اور اس کے ساتھیوں کو اسی جذبے کے ساتھ اپنی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ گرفتار جاسوسوں کو اپنی رہائی اور زندہ رہنے کی امید ہرگز نہیں رکھنی چاہیے جب تک وہ خود اپنی جان داؤ پر لگا کر اپنی رہائی کی کوشش نہ کرے۔ تشدد سہ کر اپنی زبان کھولنے اور تشدد کی وجہ سے جان دینے سے بہت بہتر ہے کہ وہ گرفتار کرنے والوں کی کسی بھی کمزوری کو دیکھے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اس طرح یا تو وہ بچ کر بھاگ جائے گا یا پھر گرفتار کرنے والوں کی گولیوں سے ہلاک ہو جائے گا۔ گرفتاری کے بعد موت تو اس کے سامنے ہی منڈلاتی رہتی ہے، اس لیے موت کا خوف بالکل نہ کرے اور اپنے بچاؤ کی کوشش ہرگز ترک نہ کرے۔ کرنل شنکر تو شراب کے نشے میں اس واقعے میں بھارتی فوج کی غفلت کا بار بار ذکر کر رہا تھا اور میں اس کی باتیں انتہائی غور سے سن رہا تھا۔ دشمن ملک کا ایک کرنل مجھے بھارتی سمجھتے ہوئے یہ راز کی باتیں بتا رہا تھا جو میرے سینئرز نے ٹریننگ کے دوران مجھے ذرا نرم الفاظ یعنی مائلڈ ورڈز میں بتائی تھیں۔ میں تو دونوں کی باتوں کا تجزیہ کر رہا تھا اور تقدیر مجھ پر خندہ زن تھی کیونکہ میں خود بھی ان حالات کا شکار ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کرنل شنکر سے اجازت طلب کی۔ میں اس کے لیے کیناٹ سرکس سے گرم نمکین کا جو لے گیا تھا۔ کرنل نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں واپس اپنے ہوٹل چلا آیا۔ آئندہ کل یعنی ہفتے کو یشونت کی مراد برآنی تھی۔ یشونت نے مجھے اس تقریب میں شمولیت کی بھرپور دعوت دی تھی لیکن میں نے معذرت کر لی اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس نے اپنے چند ایسے دوستوں کو بھی مدعو کیا تھا جو اس کی اصلی مالی حالت جانتے تھے۔ اب یکلخت اسے اس طرح دولت لٹاتے دیکھ کر وہ اگر کچھ شک میں پڑ گئے ہوں تو وہاں مجھے یعنی ایک اجنبی کو اس کے ہمراہ بے تکلفی سے پیش آتے دیکھ کر ان کا شک دو چند ہو سکتا تھا۔ یشونت میری بات سمجھ گیا۔ میں اسے جنرل کی سیب کے کاغذات کے معاوضے کی رقم پہلے ہی دے چکا تھا، لہٰذا اس نے میری معذرت قبول کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ تمہارے تعاون کا عوضانہ تمہاری امیدوں سے بہت زیادہ اور ٹھیک وقت پر مل جاتا ہے۔ اب شمی کی وجہ سے تمہاری مالی ضروریات بڑھ جائیں گی۔ اپنی اتنی محنت سے حاصل کردہ خوشی کو عارضی نہ بنا دینا۔ شمی جیسی عورتیں مردوں کو چند ماہ میں ہی اتنی خوشیاں دے سکتی ہیں جو دوسری عورتیں زندگی بھر اپنے مردوں کو نہ دے سکیں، کیونکہ شمی جیسی عورتوں کے پیش نظر صرف ایک بات ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے عاشق کو خوش کر کے اس کی جیبیں خالی کریں، اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ناز و انداز کا ہر حربہ آزماتی ہیں۔ میں نے یشونت کو شہنشاہ جہانگیر اور نور جہان کا واقعہ سنایا کہ انارکلی سے اپنے عشق کی ناکامی کے بعد شہنشاہ اکبر کا چہیتا بیٹا شہزادہ سلیم ایک اور کنیز مہر النساء یعنی نور جہاں کے عشق میں دیوانہ ہو گیا، تو شہنشاہ اکبر نے اپنے ایک سالار شیر افغن سے مہر النساء کی شادی کروا کے اسے بنگال کا صوبے دار مقرر کر دیا۔ شہزادہ سلیم جو انارکلی اور نور جہاں کے عشق میں مبتلا ہونے سے پہلے 2 عدد بیویوں اور غالباً 2 بیٹوں کا باپ تھا، مہر النساء کی شیر افغن سے شادی کے وقت تو خاموش رہا، لیکن 7 برس کے بعد شہنشاہ اکبر کے انتقال کے بعد جب وہ نور الدین جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہوا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شیر افغن کو قتل کروا کے مہر النساء کو بما اس کے شیر افغن سے 6 سالہ بچی کے لاہور اپنے محل میں ٹھہرایا اور قریباً ہر روز نکاح کی پیشکش کرتا، جسے مہر النساء ہر بار ٹھکرا دیتی کیونکہ وہ شیر افغن کے ساتھ نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہی تھی۔ وہ جہانگیر کو شیر افغن کا اصل قاتل سمجھتی تھی۔ جہانگیر جیسے حسن پرست کی متلون مزاجی میں بھی اب ٹھہراؤ آ چکا تھا،
بالآخر 3 سال کے بعد نور جہاں نے کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے جہانگیر سے نکاح کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جہانگیر کا یہ پہلا عشق تھا جو کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ اس نے اپنے پورے نام کے شروع کے الفاظ یعنی نور الدین کا نور اور جہانگیر کا جہاں اپنی چہیتی بیگم مہر النساء کو عطا کر کے اسے نور جہاں، اور دوسرے الفاظ میں اپنے ذاتی اور بادشاہی ناموں کا اولین حصہ دے کر اپنی ذات اور شہنشاہیت میں بھی اسے خود پر ترجیح دی، اور حالت آخرکار یہاں تک جا پہنچی کہ جہانگیر نامے میں، جہانگیر کی خود نوشت داستان میں، جہانگیر نے تسلیم کیا ہے کہ شراب کے جام اور کباب کے عوض اس نے اپنی سلطنت نور جہان کے سپرد کر دی۔ سونے کے سکے نور جہاں کے نام کے ساتھ ڈھلنے لگے، شاہی مہر نور جہاں کو دے دی گئی، اور نور جہاں اس عظیم سلطنت کے سیاہ و سفید کی مالک بن گئی۔ اسی نور جہاں کی خود نوشت داستان میں اس نے اعتراف کیا ہے کہ جہانگیر سے نکاح کے بعد اس نے جہانگیر کو اس طرح اپنی محبت اور چاہت کے جال میں جکڑ لیا کہ تمام سلطنت کی مالک بن بیٹھی۔ نور جہاں کے بقول جہانگیر جیسے عاشق مزاج اور عیاش شہنشاہ کو قابو کرنے کے لیے اس نے جہانگیر کے لیے نا اور نہیں کے الفاظ اپنی لغت سے نکال دیے تھے۔ وہ جہانگیر کی انتہائی فرما بردار بیوی تھی۔ جہانگیر سے شادی کے بعد بھی اس نے اپنے حسن و جمال میں کمی نہ آنے دی۔ جہانگیر کے پسندیدہ پھول گلاب کا عطر نور جہاں کی ہی ایجاد ہے۔ اگر جہانگیر کی پہلی 2 بیویوں میں بھی یہ اچھے خصائل موجود ہوتے تو وہ انارکلی یا نور جہاں کی طرف کبھی راغب نہ ہوتا۔ نور جہاں اور جہانگیر کا قصہ یشونت کو تو میں نے اپنے اصلی مقاصد کے تحت سنایا تھا، لیکن اپنے سامعین اور خصوصاً اس پاک دھرتی کی خواتین کو بھی بتانا چاہوں گا کہ شادی سے پہلے نازک اندام اور شیریں کلام لڑکیاں شادی کے بعد جلد ہی اتنی فربا ہو جاتی ہیں کہ ان میں اور امریکن گائے میں تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی شیریں کلامی کی جگہ ان کے پھٹے ہوئے ڈھول جیسی آواز اور شوہر کی خوشنودی اور دل بستگی کے بجائے اسے صرف قربانی کا بکرا سمجھنا بہت ہی غلط ہے، نازیبا ہے اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ ساس، سسر اور شوہر کے بھائی بہنوں سے خدا واسطے کا بیر خود ان کے حق میں بہت برا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ذہنی رابطے اور ایک دوسرے کے احساس کی وجہ سے جبرالٹر سے بھی زیادہ مضبوط اور برعکس صورت میں کچے داغے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ جوڑنے کے لیے تو نکاح خاں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اسے ختم کرنے کے لیے شوہر کی زبان سے کہے ہوئے 3 الفاظ ہی کافی ہیں۔ شوہر کی عظمت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بہت اونچا درجہ دیا گیا ہے۔ ہندو دھرم میں بھی شوہر کو پتی پرمیشور یعنی خدا کہا جاتا ہے۔ میں اپنے وطن عزیز کی شادی شدہ خواتین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد شوہر اور اس کے گھر والوں سے بے التفاتی اور شوہر کے مزاج کے خلاف خود کو ڈھالنے میں نہ صرف ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے بلکہ سارا گھر برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے شوہر کے دل لبھانے کو ہر جگہ شمی موجود ہے۔